نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ ہماری اس دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں سلسلہ وار گفتگو سورہ المؤمنون کی روشنی میں مومنین کی صفات کیا ہیں، اس عنوان کے تحت چل رہی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے مومنین کی دو صفات کو بیان کیا ہے، اور آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 4 میں جو اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کی صفت کو بیان کیا، اس پر انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ گویا اس آیہ مبارکہ میں صاحبان ایمان کا جو تیسرا وصف اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، چونکہ اس سے پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے۔ تو مومن کا وصف یہ ہے کہ وہ پاکیزگی اور طہارت کی طرف اور اس کے حصول کی طرف ہمہ وقت گامزن رہتا ہے۔ تو اس لیے ان کا تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ناظرین، جو شریعت کا منتخب نصاب ہے، یعنی 2.5%، اس مال کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو، ادا کرنے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہاں اس مقام پر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، یہاں پر فاعلون بتا رہا ہے کہ اس سے مراد وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے عمل کو زکوٰۃ کہا جا رہا ہے، کیونکہ فعل آ رہا ہے تو اس کا فاعل ہوگا۔ اس پر مفسرین نے ایک تو یہ معنی لیا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہی نصاب ہے جو شریعت کا مقرر کردہ ہے، یعنی 2.5% زکوٰۃ جو ہوتی ہے، اس سے مراد للزکاة فاعلون کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مگر تفسیر مفردات القرآن والوں نے لکھا کہ زکوٰۃ جہاں بھی قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بیان آیا ہے، وہاں ساتھ آتوا الزکاۃ آیا ہے، جیسے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں پر ایک مراد تو یہ ہو گئی
کہ وہ زکوٰۃ جو مال نصاب ہے، نصاب کے لیے خاص ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ مومنین اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے، اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر یہاں پر الزکوٰۃ سے پہلے ادا الزکوٰۃ محذوف سمجھا جائے گا، یعنی فاعلون ادا الزکوٰۃ، وہ اس کے اندر محذوف سمجھا جائے گا اگر زکوٰۃ ہی اس سے مراد ہو۔ لیکن چونکہ لفظ زکوٰۃ بہت سارے جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کو نفس کی خواہشوں سے اور نفس کی علائشوں کو پاک کرنے کا نام بھی کے لیے بھی یہی لفظ یوز کیا ہے زکوٰۃ کا، لہٰذا وہ کہتے ہیں مفردات القرآن میں کہ یہاں دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مومنین وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ایسا عمل کرتے رہتے ہیں، ایسا فعل کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ ضرور اپنی مراد کو پہنچا۔ تو یہاں لفظ زکا جو آیا، زکاہا، یہ بھی زکوٰۃ سے ہے، لیکن اس سے مراد مال زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کا اپنے نفس کو دنیاوی علائشوں سے، نفس کی خواہشوں سے، دنیا کی چاہتوں سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے اور بغض و عناد سے پاک کرنا، اور ہمیشہ اپنے من اور روح کو پاک کرتے رہنا، اس پر بھی لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو ہمہ وقت ایسے عمل میں گامزن رہتے ہیں، ایسا فعل کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ان کے نفس کو طہارت ملتی ہے، جن سے ان کے باطن کو طہارت ملتی ہے، جن سے ان کی دل کو، روح کو، قلب کو طہارت ملتی ہے، جس سے ان کا من صاف ہوتا ہے، جن کا قلب صاف ہوتا ہے، ذہن، تخیلات، تصورات صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا فذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا۔ کون شخص؟ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے من کو پاک کیا، اپنی تن کے ساتھ من کی بھی پاکیزگی کا خیال رکھا، اپنی نگاہ کو پاک رکھا بے حیائی سے، اپنے کانوں کو پاک رکھا ہر قسم کی گندگی سننے سے، اپنی زبان کو پاک کیا ہر قسم کے ایسے کلمہ اور ایسے الفاظ سے جس سے شریعت اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پاک رکھتا ہے، اپنے پاؤں کو پاک رکھتا ہے، اپنے پیٹ کو پاک رکھتا ہے۔ تو قد والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، تو مراد کیا ہوگا کہ صاحبان ایمان کی تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ ہر وقت پاکیزگی اور طہارت کے عمل میں گامزن رہتے ہیں، جس میں مال کو پاک کرنا بھی آ گیا، اور جس میں انسان کے دل کا، روح کا، قلب کا، باطن کا، آنکھوں کا، زبان کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیٹ کا، پاؤں کا، ہر شے کا پاک کرنا آ گیا، تزکیہ نفس بھی آ گیا، کیونکہ تزکیہ نفس کے بغیر اوصاف حمیدہ حاصل نہیں ہوتے، اور تزکیہ نفس کے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا، اور تزکیہ نفس کے بغیر ایمان کو جلا نہیں ملتی، اور تزکیہ نفس کیے بغیر انسان شریعت کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر ایک مراد یہ ہے کہ والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، کہ وہ ہر وقت ایسے عمل میں رہتے ہیں، ایسے فعل میں رہتے ہیں، اور ایسے فعل کو ادا کرتے رہتے ہیں جس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس
کبھی تو استعمال ہوا ہے اس کے بندے کی طرف فاعل کی، اس کو فاعل بنایا گیا ہے کہ یعنی بندہ تگ و دو سے، کوشش سے، جہد کے اختیار کرنے سے، مجاہدے سے منزل تزکیہ پا لیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا قد افلح من تزکا، کہ وہ جس نے اپنا خود تزکیہ کیا، یعنی اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو کبھی انسان کی طرف اس کا رخ کیا جاتا ہے کہ انسان خود تگ و دو کر کے اختیاری طور پر اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیٹ کو، اپنے پاؤں کو، اپنی روح کو، قلب کو، باطن کو خود پاک کرتا ہے۔ کیسے؟ علائش دنیا سے بچ کر، خواہشات دنیا سے بچ کر، دنیا کے حسن اور دنیا کے ذائقوں سے بچ کر، اور دنیا کی رغبتوں سے بچ کر، بغض و عناد سے خود بچ کر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ تو کبھی اس کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے، اسی طرح کبھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے سورہ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ نفس کر دیتا ہے۔ تو کبھی بندے پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور بندے پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، تو وہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے بندے کے نفس کو پاک کر دیتا ہے۔ جیسے انبیاء کو پاک پیدا کرتا ہے، جیسے اولیاء جب اللہ کا قرب پا لیتے ہیں تو اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے۔ یا اللہ چاہے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جو گناہ میں لت پت ہوتے ہیں، اب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ انہیں پاک کر دے تو وہ پاک کر دیتا ہے۔ جیسے یہ حضرت حبیب اجمی پہلے سود کھاتے تھے اور سود کے اندر ہی مبتلا رہتے تھے، مگر اللہ نے جب انہیں پاک کرنا چاہا تو ان کی ہنڈیا کو خون سے بدل دیا، اور جب انہوں نے خون دیکھا تو اس کا دل پہ اثر آیا۔ وہ اثر اللہ کی طرف سے تھا کہ دل پہ اثر آیا، تو سابقہ زندگی ساری جب چھوڑی تو نفس علائشوں سے پاک ہو گیا، اللہ پاک نے اپنی خاص عنایات سے انہیں پاک کر دیا۔ بشر حافی شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے اور شراب کے عالم میں تھے کہ اللہ نے اس وقت کے ولی کو کہا جاؤ اسے جا کے کہو کہ تو میرا دوست ہے، تو نے میرے نام کی تکریم کی ہے، لہٰذا زمانہ تیری تکریم کرے گا۔ اللہ نے انہیں پاک کر دیا۔ تو کبھی پاکیزگی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اسی طرح پھر کبھی پاکیزگی کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک نے فرمایا وَتُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاک کرتے ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے کہ میرے محبوب تیری صحبت، تیری توجہ اور تیری بارگاہ میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تیری بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر تیری توجہ سے تو انہیں طہارت دیتا ہے، تو ان کا تزکیہ نفس کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیغمبر، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، اور آیتیں پڑھنے کے بعد وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے دل کو، تمہاری روح کو، تمہارے قلب کو، تمہارے باطن کو، تمہارے ظاہر کو، اس کی خاص توجہ اور خاص نگاہ سے تمہیں طہارت اور پاکیزگی ملتی ہے۔ اب یہاں چار چیزیں ناظرین سامنے آئی۔ اول، بندہ تگ و دو کرے طہارت اور پاکیزگی کی۔
جب بندہ تگ و دو کرتا ہے اور اس میں محنت کرتا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا کرم ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد فرما کے اللہ بھی اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ پاک کر دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات بھی عطا ہوتی ہیں، تو اس سے بھی تزکیہ نفس ملتا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی توجہ ملتی ہے تو بندے کو ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے، وہ ذوق عبادت میں جا کر اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے اور یوں وہ پاک ہو جاتا ہے اور صاحبان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، پھر وہ تزکیے کے اس عمل کے فاعل ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرف گامزن رہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں مومنین کا جو تیسرا وصف اللہ پاک نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ مال زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاکیزہ اور ستھرا رکھتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرا معنی بیان کیا کہ ہر وقت ان اعمال کی طرف راغب رہتے ہیں جس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفوس کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنی روح کو، قلب کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ یہ روح اور قلب کا پاک ہونا ان کے ایمان میں جلا دیتا ہے، اور یہ اہل ایمان کا تیسرا وصف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائے، جو صاحبان زکوٰۃ ہوتے ہیں، جو صاحبان نصاب ہوتے ہیں، اور پھر بالخصوص ہر ایک کو اپنا تزکیہ نفس کر کے ایمان کی جلا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔